ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تین چیزیں کامیابی کی علامت مالک نے قرار دی، تین چیزیں۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرنا، نمبر 3 اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ یہ تین کام کرنے کے بعد فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کامیابی کے یہ تین اصول، اور آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع ہے وسیلے کی برکتیں۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور انتہا خطرناک دور ہے۔ اس دور میں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے ماننے والے لوگوں پر ہر طرف سے یلغار، اٹیک اور پتہ نہیں کیا کیا جال پھینکے جاتے ہیں، اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے کتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی سوشل میڈیا پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، اللہ کی بارگاہ میں پیغمبروں کا وسیلہ دینا، صحابہ کا وسیلہ دینا، اہل بیت کا وسیلہ پیش کرنا، اولیاء کاملین کا وسیلہ پیش کرنا، یا نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، قرآن حدیث کے عین مطابق، بلکہ اس کی ترغیب بھی مالک کائنات نے دلائی ہے۔ آئیے اس میں سے پہلی بات انسان اول کی کرتے ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک نے جب تک چاہا جنت میں رکھا، اور جب مالک کائنات نے چاہا جنت سے اتارا۔ اب وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے ہاں، لغزش۔ اسی لفظ پر ہی اکتفا کروں گا۔ یہ نہ تو خطا ہے نہ یہ گناہ ہے، لغزش ہوئی آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ تو آپ زمین پر تشریف لائے، 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، 300 سال تک۔ تفسیر در منصور کے تحت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، مالک حقیقی کی بارگاہ سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اور اگر اس کو ساتھ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کی بیان کردہ روایت کو بھی ملا لیں، تو 300 سال گزرنے کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک لغزش جو مجھ سے ہوئی ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں، تو اس نام والے کی برکت سے میری توبہ قبول کر جس کا نام میں نے آنکھ کھولتے ہی عرش اعظم پر دیکھا۔ اس نام والے کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، اللہ اس پیارے نام کے صدقے میری
بخشش فرما دے۔ تو اللہ کریم نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا باوسیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسان اول نے، انسان کامل نے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی، تو اللہ کریم نے دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے کا نام لے کر کے، ان کی ذات کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ یہ وسیلے پر ایک بہت بڑی دلیل آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اب آئیے جناب والا سورہ مریم پڑھتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 37، 38 اور 39، یہ 3 آیات کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام سے پہلے دور میں یہ گزرے ہیں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام، اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کا مبارک زمانہ ہے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کہ ماں باپ نے دعا مانگی تھی اللہ بیٹی دے گا یا بیٹا دے گا تو ہم اللہ کی راہ میں بیت المقدس میں اس کو وقف کر دیں گے۔ قدرت کا کرشمہ کہ بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کو بیت المقدس میں بھیج دیا گیا، اور بیت المقدس میں ان دنوں میں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے الگ سے ان کے لیے ایک حجرہ بنایا اور ان کی پرورش وہاں ہونے لگی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تھوڑا وقت گزرا، کیونکہ آپ کی کفالت میں ہیں، تو آپ ان کے لیے کھانے پینے کا، دودھ کا انتظام کرتے تھے۔ ایک دن آپ حضرت مریم کے پاس پہنچے دودھ پیتی عمر میں، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسم کے پھل تھے، یعنی ان پھلوں کا وہ موسم نہیں تھا جو ان کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ دوسری بات، آپ دودھ پیتی ہیں، بچی ہیں ابھی آپ۔ اب تیسری بات، زکریا علیہ السلام نے ان کو مخاطب ہو کر کے کہا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ یہ پھل جو آپ کے پاس رکھا ہے، یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ مطلب میں تو لے کر کے نہیں آتا، میں تو لے کر کے نہیں آیا، یہاں میرے علاوہ کسی اور کا آنا جانا بھی نہیں ہے، تو یہ بے موسم کا پھل جس کا موسم بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ اب آپ سب سے پہلی بات پہ غور کیا کہ اس وقت وہ دودھ پیتی ہیں۔ دوسری بات پہ غور کیا، دودھ پیتی بچی کو حضرت زکریا مخاطب کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کلام کر رہی ہے۔ آپ آہستہ بولیں، کوئی سن نہ لے۔ ہوا من عند اللہ، کہا پوچھنے والے زکریا علیہ السلام یہ تو میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ آپ نے جب یہ سنا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تڑپ گئے، کہا مالک، خالق، ان پھلوں کا موسم تو نہیں ہے جو بے موسم کے پھل حضرت مریم کو ملے ہیں، موسم تو نہیں ان کا، اور میری اولاد جننے کا موسم بھی نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے 120 سال کے قریب عمر ہے زکریا علیہ السلام کی، اور ان کی زوجہ کی عمر 98 سال ہے، بانجھ ہو گئی ہیں، اولاد جننے کی قوت نہیں رہی، اولاد پیدا کرنے کے اسباب ختم ہو گئے۔
لیکن ایک ولیہ کے قرب میں، ایک ولیہ کے قرب میں نبی اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرنے لگا ہے. یاد رکھنا، جتنا مرضی بڑا ولی ہو نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی کا مقام بڑا ہے، نبی کا مقام عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، اونچا مقام ہے. تو یہاں مقام کی بات تو نہیں کر رہا، اللہ کی ولیہ کے قرب کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں حضرت مریم ہیں قبولیت دعا کی جگہ ہے. تو پیغمبر زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ اگرچہ میرا موسم نہیں رہا اولاد پیدا کرنے کا، زوجہ کا بھی موسم نہیں رہا، بانجھ ہو گئیں، لیکن تو مسبب الاسباب ہے، تو قادر مطلق ہے، تو مالک حقیقی ہے. اگر مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو اپنے بندے زکریا کو بھی دے سکتا ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یہ سورہ مریم کی 39ویں آیت کا حصہ ہے. مالک نے فرمایا فرشتے کو جلدی جا. آج زکریا علیہ السلام کے مانگنے کا انداز بدل گیا، آج ان کے مانگنے کا انداز تبدیل ہو گیا. جلدی جا میرے بندے زکریا کو پیغام دے دے، اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ اکبر. اب میرا یہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ولیہ کے قرب میں نبی نے دعا مانگی تو اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی. تو جہاں اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، اللہ کی ولیہ ہو، اللہ کا ولی ہو، زندہ ہو یا ان کا مزار ہو یا ان کی کوئی جگہ ہو، تو وہ مقبولیت دعا کا ذریعہ ہوتی ہے. جہاں اللہ والے چلے، اللہ والے بیٹھے، اللہ والی دوڑی، اللہ والے دوڑے، وہ تمام تر جگہیں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. وہ جگہیں بھی نشانی ہے، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور جو جگہ سے ان کو نسبت اللہ والوں کو، تو اللہ والوں کے وسیلے سے بھی اللہ کریم دعا کو قبول کرتا ہے. اب یہ بات میں نے آپ کو بتلائی ہے. اب آگے چلیے. دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی میں نے. ایک تو سورہ مریم کی آیت نمبر 36، 37، 38، 39 اس کا خلاصہ بیان کر دیا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کا خلاصہ بیان کر دیا. تفسیر در منصور میں سے ایک روایت آدم علیہ السلام کی بیان کر دی، اور یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آگے چلیے. آپ کے سامنے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1385 نمبر بیان کرنا چاہتا ہوں. کمال کی حدیث ہے. وسیلے کی خود مالک کائنات کے حبیب نے تعلیم ارشاد فرمائی. ایک تو ہے نا کہ وسیلے کے بارے میں آپ دیگر روایات سنتے ہیں، تو یہاں پر حضور نے وسیلہ دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم خود ارشاد فرمائی. سنیے جناب، حدیث پاک سنیے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1385 نمبر حدیث ہے. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف، یہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں ایک نابینا صحابی آئے. نابینا صحابی آ کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، آقا آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ میری بینائی کو لوٹا دے. آپ چاہتے تو خود بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا جائیے، جا کر کے وضو کیجئے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیجئے، اور نماز پڑھ کر آپ خود یوں دعا کیجئے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد
توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم شفعہ فیہ او کما قال. کہا یوں دعا کرنا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے محبوب نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیرے حضور متوجہ ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کے حضور متوجہ ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے. اے اللہ پاک میرے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرما. ابن ماجہ کی حدیث ختم ہو گئی. اب آگے حدیث ہے موجم کبیر کی حدیث نمبر موجم کبیر کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 415 حدیث نمبر 8232. میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں وہ صحابی گئے، جا کر کے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ دعا کی. ابھی ہم وہیں بیٹھے تھے، وہ لوٹ کر کے آ گئے. اگلی بات توجہ سے سننا، جو پہلے نابینا تھے اللہ نے بینائی ان کی لوٹا دی. آپ نے غور فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام نے دعا تعلیم ارشاد فرمائی، دعا میں وسیلے کی بھی تعلیم دی، اپنی سفارش کی بھی تعلیم دی، اپنی شفاعت کی بھی تعلیم دی. یہ صحاح ستہ کی معتبر کتاب ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1385 ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے. اور آگے موجم کبیر کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جناب والا. اب میں نے یہاں بیان کرنے کا میرا مقصد کیا کہ حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت میں وسیلہ نہ تو شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. آئیے آپ کے سامنے میں یہ تو نبی پاک کی حدیث رکھی ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ عمل بھی بڑا پیارا ہے میرے کریم آقا کا. اتنا پیارا عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے. موجم کبیر کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 337 ہے، حدیث کا نمبر ہے 20324 اور کمال کی حدیث ہے. سماعت کیجئے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے خلیفہ چہارم مولا کائنات مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد انتقال کر گئیں. انتقال جب کر گئیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا قمیض مبارکہ عطا فرمایا کہ یہ میری والدہ کو پہنا دو تاکہ اس قمیض کی برکتیں انہیں بھی مل جائیں. یہ جو تبرکات ہم قبروں میں رکھتے ہیں اور اس کی اصل یہی ہوتی ہے کہ اس کی برکتیں مل جائیں. یہ قمیض حضور نے عطا کیا. نمبر 2، پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے دستے مبارک سے قبر میں بھی اتارا اور ان کی قبر میں بھی حضور اترے. 5 حضرات و خواتین ایسے ہیں جن کی قبروں میں حضور بنفس نفیس اترے. 6ٹھی قبر کے بارے میں میں نے تو نہیں پڑھا، کہ کسی کو معلوم ہو تو پھر مجھے ضرور مطلع کیجئے گا. 5 قبروں میں حضور خود اترے حضرات و خواتین کی. پہلی قبر وہ ہے کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی زوجہ ہیں، وہ انتقال کر کے گئیں تو حضور ان کی قبر میں اترے. دوسری وہ قبر ہے کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی کے بیٹے تھے پہلے خاوند سے، وہ جب انتقال کر گئے تو حضور اس کی قبر میں اترے. ایک صحابی ہیں عبداللہ مزنی نام کے، حضور پر نور سید عالم علیہ السلام ان کی قبر میں اترے. اور ایک وہ ہیں جو حضرت عائشہ الصدیقہ کی ماں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ ہیں، ام رومان، جب وہ انتقال کر گئیں تو حضور ان کی قبر میں اترے. ایک فاطمہ بنت اسد ہے مولا علی کی والدہ، جب وہ انتقال کر گئی تو حضور ان کی قبر میں بھی اترے. ٹھیک ہے. اب جب حضور پر نور سید عالم علیہ السلام ان کی قبر مبارکہ میں اترے تو پھر مالک کائنات کے حبیب نے دعا بھی کی. کیا دعا کی؟ اللہ پاک جو زندہ ہے
جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اے رب کریم میری امی حضرت فاطمہ کی بخشش فرما۔ حضور ان کو کہا کرتے تھے سیدہ آمینہ میری والدہ، ان کی والدہ کے بعد میری والدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ پھر حضور نے دعا مانگی، اے اللہ انہیں نکیرین کے سوالوں کے جواب کی تلقین فرما، اور پھر دعا مانگی اور ان پر ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ پھر کہا اے اللہ پاک اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ سے پہلے، حضور نے دعا مانگی، مجھ سے پہلے تمام نبیوں کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی تعلیم ارشاد فرمائی، ایک عمل حضور نے خود کر کے بتایا، اور پھر میں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 37، 38، 39 کو خلاصتاً آپ کے سامنے رکھا کہ جس میں زکریا علیہ نبی علیہ السلام کا عمل مبارکہ بتایا گیا کہ انہوں نے بھی حضور پر نور سید عالم علیہ السلام سے پہلے حضرت مریم کے مقام پر کھڑے ہو کر کے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اب سنیے میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کے حوالے سے کہ میرے حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کا مبارک عمل اور مبارک شریعت، اور پھر اس شریعت کے ماننے والوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ابھی حضور پر نور سید عالم نے ہجرت نہیں کی، ہجرت ابھی نہیں کی، ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ کریم آقا علیہ السلام ابھی مکی زندگی گزار رہے ہیں۔ مکی زندگی کے اندر ہی ایک قافلہ مکہ المکرمہ میں آیا، یہ بھی موجم کبیر کی مبارک روایت ہے اور بڑی پیاری روایت ہے۔ حدیث کا جلد نمبر ہے 3، صفحہ نمبر ہے 423 اور 24، حدیث نمبر ہے 5387 نمبر حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے شہر مکہ میں یہ قبیلہ بنو زوہل کے لوگ مکے آئے، مکے آ کر کے ٹھہرے تو حضور پر نور سید عالم کے پیارے صحابی خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق حضور کے پاس تھے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ابو بکر جا کر کے قبیلہ بنو زحل کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، دین اسلام کا پیغام پہنچاؤ، میرے رسول ہونے کی دعوت دو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق یہ امت مسلمہ کے پہلے خطیب ہیں اور امت کے پہلے صوفی ہیں، صوفی بھی پہلے ہیں، خطیب بھی پہلے ہیں اور اسلام لانے والے بھی پہلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو حضور نے تعلیم دے کر کے قبیلہ بنو زحل کے پاس بھیجا۔ آپ اس قبیلے کے پاس گئے، جا کر کے آپ نے کہا میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں اور تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم دین اسلام قبول کرو۔ انہوں نے کہا دیکھو ابھی ہمیں اس طرف کی دعوت آپ نہ دو، ہماری فلاں قبیلے کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے، جب جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ہم اس سے فراغت پا جائیں، پھر آپ کی بات پر سنجیدگی کے ساتھ توجہ کریں گے، ابھی آپ ہمیں پریشر نہ ڈال لو۔ پھر صدیق اکبر نے دوبارہ کوشش کی کہ آپ مان جاؤ، دین اسلام قبول کر لو، محمد عربی کو اللہ کا نبی مان لو، اچھے رہ جاؤ گے، دنیا و آخرت میں فلاح پا جاؤ گے۔ ان کے سردار نے پھر یہی بات کہی آپ ہمیں مجبور نہ کریں، آپ جائیں، ہم اس قبیلے سے جنگ جو کرنی ہے کر لیں، جب ہم جنگ سے فارغ ہو جائیں گے پھر آپ کی بات پر ہم توجہ کریں گے۔ خیر صدیق اکبر واپس آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی ہوئی، کریم آقا کو آ کر کے معاملہ بتا دیا، حضور نے سن لیا، وقت گزر گیا۔ اب قبیلہ بنو زحل
کی لڑائی جس قبیلے سے ہونی تھی وہ لڑائی کا وقت آ گیا. اب دونوں قبائل آپس میں جنگ کے لیے آمادہ ہونے والے ہیں. وہ جو قبیلہ بنو زحل کا سردار تھا اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا وہ جو ہم مکے میں گئے تھے ابو بکر صدیق نام کے شخص آئے تھے, انہوں نے کس نبی کے اوپر ایمان لانے کا کہا تھا, ذرا ان کا نام بتائیے کیا تھا؟ وہ سپاہیوں نے کہا جی ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اب یہ قبیلے کا سردار کہنے لگا پھر آج اس وقت جب جنگ شروع ہونے والی ہے اس وقت وہی نام کا وظیفہ کرو تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب آپ غور فرمائیں گے ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, دارا اسلام میں داخل نہیں ہوئے, ایمان نہیں لائے, لیکن جانتے ہیں کہ وہ نام بڑی برکت والا ہے. کہا اسی نام کا وظیفہ کرو, اسی نام والے کو پکارو, اسی نام کی تسبیح کرو تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. آج تمام سپاہیوں کا یہ وظیفہ ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ, یہ وظیفہ کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. سارے قبیلے والے یہ بنو زحل والے یہی وظیفہ کرتے رہے, لڑتے رہے. بالآخر اس قبیلے والے کو فتح نصیب ہوئی اور فتح یاب ہو کر کے اپنی جگہ یہ پہنچ گئے. جب حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ قبیلہ جس کو ابو بکر نے اسلام کی دعوت دی تھی, اسلام کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی, بالآخر ان کے جنگ کے دوران میرے نام کی وجہ سے ان کو فتح ملی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو حضور نے فرمایا اللہ پاک نے میرے نام کی برکت سے ان کی غیب سے مدد فرمائی. اللہ اکبر. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیڑا تباہی میں آ گیا ہے. دے دے سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا یہاں تک بیان کرنے کا مدعا کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیغمبروں کا وسیلہ دیا جائے, اللہ کے محبوب کا وسیلہ دیا جائے, اللہ کے محبوب کی امت کے اولیاء کا وسیلہ دیا جائے, اللہ کے محبوب کی امت کی ولیاء کا وسیلہ دیا جائے, اللہ کے حضور نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر دیا جائے, تو وہ مالک اپنے بندوں کی دعا ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اب آئیے سنیے ذرا ایک روایت آپ کے سامنے اور بیان کرنے لگا ہوں, بڑی ہی محبت کے انداز میں آپ نے سماعت کرنی ہے. بہت پیاری روایت ہے, سنیے گا ذرا. ایک امام گزرے ہیں, ان کا نام ہے امام ابن ابی دنیا. لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حکیم عبد الملک بن حیان کے پاس آیا, آ کر کے کہا پیٹ میں درد ہے, آپ چیک فرما لیجئے. انہوں نے پیٹ کا چیک اپ کیا. چیک کرنے کے بعد حکیم عبد الملک نے کہا آپ کے پیٹ میں پھوڑا ہے, اور جو اس دور میں شاید اس کو کینسر بھی کہہ دیتے ہوں, اس کا علاج ہم ابھی تک دریافت نہیں کر سکے. میرے پاس آپ کے مرض کا علاج نہیں. بھلے آدمی تھے. حکیم عبد الملک حیان انکار کر دیا, وہ شخص چلا گیا. جب چلا گیا تو وہ اگلے دن پھر بارگاہ میں حاضر ہوا, اسی حکیم کی بارگاہ میں. لیکن حاضر ہونے سے پہلے اس نے جو عمل کیا, امام ابن ابی دنیا نے لکھا, وہ جب گھر گیا تو جا کر کے اس نے کیا کہا, اللہ اللہ رب
ربی لا شریک بہ احدا، ربی لا اشرک بہ احدا، ربی لا اشرک بہ احدا۔ اب یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ پھر اس نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک وربی ان یرحمنی مما بی۔ اس نے یہ دعا کی ہے، اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اپنے حضور رحمت والے نبی کا وسیلہ بنا کر کے متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے آپ کے اور اپنے رب کے حضور متوجہ ہوتا ہوں، تاکہ وہ میری اس بیمار حالت پر نظر رحمت فرمائے۔ اب یہ عرض کرنے کے بعد وہ اگلے دن پھر حکیم عبد الملک بن حیان کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا، حکیم صاحب آپ میرے پیٹ کی بیماری کو چیک کریں۔ حکیم صاحب نے کہا، کل تو چیک کیا تھا، آج پھر چیک کروانے کیوں آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا، جی دیکھیں تو صحیح میری بیماری کی کیفیت کیا ہے۔ اول سے لے کر آخر، دائیں سے لے کر کے بائیں، ہر بندے کی توجہ چاہتے ہوئے جملہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، ہو سکے تو اللہ کا ذکر اونچی آواز میں کر لیجئے گا۔ جیسے ہی اس حکیم نے، عبد الملک بن حیان نے بیماری چیک کی، کہنے لگا، واللہ بیماری کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے، چاہے وہ دعا سے دے دے، وسیلے سے دے دے، چاہے وہ میڈیسن سے دے دے، انجیکشن سے دے دے، ڈرپ سے دے دے، اپریٹ سے دے دے، چاہے کسی حکیم کی خوراک سے دے دے، چاہے مالک کائنات کسی چیز سے دے دے، شفا من جانب اللہ ہے۔ وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے، تو وسیلے کے ذریعے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے وہ اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج میری گفتگو کا موضوع یہ رہا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کو موضوع بنا کر کے میں نے کلام کیا وسیلے کی برکتوں کے حوالے سے۔ تو وسیلہ جناب شرک نہیں ہے، وسیلہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولیت کا جامہ پہنا دے۔ کڑا وقت جب آ جائے تو اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ مصیبت کو ٹال دے۔